دوستوں، کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا کا حق چھینا؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض تھیں؟ کیا حضرت علی سے زبردستی بیعت لی گئی؟ ایک باغ جو تاریخ میں ایک بڑا سوال چھوڑ گیا۔ آج ہم حدیث اور معتبر اسلامی کتاب کی روشنی میں باغ فتح کی اس تنازع کی حقیقت سامنے لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ دعویٰ کیا کہ باغ فتح ان کا حق ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے دعوے کو کیوں قبول نہیں کیا؟ کیا یہ ان کے عدل و انصاف کے خلاف تھا؟ جانتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4035 اور 36۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور نبی کریم کی زمین جو فدق میں تھی اور جو خیبر میں آپ کو حصہ ملا تھا، اس میں سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، البتہ آل محمد کو اس جائیداد میں سے خرچ ضرور ملتا رہے گا، اور اللہ کی قسم رسول اللہ کے قرابت داروں کے ساتھ عمدہ معاملہ کرنا مجھے خود اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن معاملت سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں حق پر کون ہے، حضرت ابو بکر یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ؟ ایک شخص میرے پاس آیا، پوچھا فدق میں ایک زمین تھی، خیبر کے قریب تھی، ابو بکر کھا گئے تھے۔ میں نے پوچھا زمین کو نوالا بنا کر ابو بکر نے چبا کر پیٹ میں نگل لیا تھا، کہتے زمین نوالا نہیں بنتی۔ میں نے کہا پھر زمین موجود تھی؟ اس نے کہا تھی۔ میں نے کہا حضور پاک کی وراثت حضور کی بیٹی کو نہیں دی تو صدیق نے سیدہ عائشہ کو اپنی بیٹی کو دے دی تھی؟ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دی۔ میں نے کہا اے ظالم، تو کہتا ہے کہ ابو بکر حضور کی وراثت کھا گیا، حق تو یہ ہے کہ اگر وہ کھانے والا ہوتا تو اپنی بیٹی کا گھر بڑھتا، ایسا ہوا کیا؟ کہتا ہے نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ابو بکر کھا گیا تھا، میں نے تمہارا جھوٹ مان لیا، عمر کھا گیا تھا، میں نے تمہارا کذب مان لیا، عثمان کھا گیا تھا، میں نے تمہاری گمراہی مان لی، لیکن ایک بات بتاؤ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حکومت پر آئے تو 4.5 سال تک وہ زمین میسر تھی؟ کہاں ہاں تھی؟ حضرت علی کے زیر کنٹرول تھی؟ کہاں ہاں تھی؟ حضرت علی نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے فدق کی زمین پر قبضہ کیا، کاغذات بنوائے، اپنے بچوں کو حصہ دیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں، کوئی وجہ؟ اچھا آگے چلتا ہوں۔ امام حسن حکمران وقت بنے؟ کہا جی بنے۔ امام حسن 6 ماہ خلیفہ رہے؟ کہا رہے۔ زمین تھی؟ کہا زمین تھی۔ فدق موجود تھا؟ کہا تھا۔ امام حسن تو خود اپنی ماں کی وجہ سے مالک تھے، اپنے نام پر کیوں الاٹ نہیں کرائی؟ اب پوچھا گیا کہ آپ کی صحیح بخاری 4240 کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض تھیں اور حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سنو، تم نے ایک حدیث بتائی، میں درجنوں حدیث دکھاؤں گا، میں تمہاری کتاب سے بھی ثابت کروں گا، میں اپنی کتاب سے بھی ثابت کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث کتاب الطبقات الکبیر جلد 10 صفحہ 28۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے معذرت کی اور گفتگو کی تو سیدہ فاطمہ راضی ہو گئی۔ دوسری حدیث کتاب بیت الاحزان صفحہ 123۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور حالات پرسکون ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے سفارش کی اور رضا کے طلبگار ہوئے تو آپ راضی ہو گئیں۔ تیسری حدیث جو کہ شیعوں کی کتاب ہے، کتاب بحار الانوار جلد 28 صفحہ 358۔ اس کے بعد چوتھی حدیث کتاب شرح ناج البلاغہ جلد 6 صفحہ 196، یہ بھی شیعوں کی معتبر کتاب ہے۔ وہی روایت دوبارہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک اور سوال آیا، مجھ سے کہا گیا حضرت علی سے زبردستی بیعت لی گئی، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سنو، یہ سوال بھی تم نے غلط کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود اپنی مرضی سے بیعت کی۔ اب اس کے حوالے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ صحیح بخاری 4240۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا۔ اس حدیث میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زبردستی بیعت لی۔ دوسرا حوالہ ان کی کتاب شرح ناج البلاغہ جلد 6 صفحہ 196۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور حالات پرسکون ہو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے سفارش کی اور رضا کے طلبگار ہوئے تو آپ راضی ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب بحار الانوار جلد 28 صفحہ 308 یہی حدیث نقل کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ تبری پڑھ لیں، آپ مسند احمد پڑھ لیں، کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زبردستی بیعت لی گئی۔
اب میرا سوال، کوئی ایک ایسی حدیث بیان کرو کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا ہو۔ نہیں ثابت کر سکتے تم لوگ، کیونکہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں، تو کون سی وراثت کے لیے لڑتے ہو؟ رکو ثابت کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ کتاب الکافی جلد 7 صفحہ 83، امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت زمین و جائیداد میں سے کسی کی وارث نہیں۔ دوسرا حوالہ کتاب تہذیب الاحکام جلد 9 صفحہ 204، وہی روایت دوبارہ سے۔ اب تیسرا حوالہ کتاب تہذیب الاحکام صفحہ نمبر 200، وہی روایت پھر سے۔ اس کا بھی جواب نہیں ہے تمہارے پاس، مجھے پتہ ہے۔ کیا انہوں نے باغ فتح کا مال اپنی ذات کے لیے استعمال کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تم یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ وہ مال انہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تھا کہ بیت المال مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کے لیے استعمال ہو۔ کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایسی ہستی بھی ہو سکتی ہے جو ایمان کے بلند ترین معیار پر ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اللہ کے بعد اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے۔ صحیح بخاری 3654۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم پر وفاداری دکھائی، وہ شخص جس نے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے خود تکلیف اٹھائی، وہ شخص جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ صحیح بخاری 3671۔ اس کے بعد مسند احمد 922 میں حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سنن ابن ماجہ 106۔ عبداللہ بن سالمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا رسول کے بعد سب سے افضل کون؟ ابو بکر صدیق ہیں، وہ شخص جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت کے ہر دروازے سے آئے گا، وہ شخص جس کو صادق کہا ہو، وہ شخص جس کو امین کہا ہو، وہ شخص جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان ہے، وہ شخص جو اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو وہ فرمائے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا کا حق کھایا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید تاریخی حقائق کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔